ہم اپنی زندگی کا اگر غور سے جائزہ لیں اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر سوچیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا واقعتاً ایک کھیل تماشا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کچھ حقیقت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان شدید گرمی میں کہتا ہے کہ سردی آ جائے، ٹھنڈ آ گئی تو کہتا ہے گرمی آ جائے، اگر اسے مال مل جائے تو کہتا ہے یہ میری اپنی سمجھداری کا نتیجہ ہے، اور اگر اس پر برا وقت آ جائے تو پھر نعوذ باللہ یہ رب کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے سامنے وہ لوگ قبروں کے اندر ہم نے خود اتارے جنازے پڑھ کے، جن کے بڑے بڑے منصوبے وہ ہمارے سامنے بیان کیا کرتے تھے، میرا یہ منصوبہ ہے، میں نے یہ کر دینا، میں نے یہ کر دینا، لیکن ان کے منصوبے ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے، کچھ نہیں رہا۔ ہم ہر روز ایک نئی امنگ ترنگ لے کر نکلتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا یہ موقف پورا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج لڑائی ہے تو کل وہی لوگ آپس میں بیٹھے ہیں پھر لڑ پڑتے ہیں۔ 10-20 سال قبل جو اکٹھے تھے آج وہ دشمن بنے پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خاندانوں میں، برادریوں میں، علاقوں میں، اپنی رشتہ داریوں کے اندر لوگوں کے حقوق غصب کر کے، ظلم کر کے بڑا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ امانتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سپرد کی ہیں ان میں خیانتیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود کہ ایک وقت آنے والا ہے میں نے مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، نام کس کا رہے گا؟ صرف اس کا رہے گا جو رب کا فرما بردار رہا۔ دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھائیں، چنگیز خان، ہلاکو خان، اس سے پہلے کہ فرعون، نمرود، شداد، حامان، ابی بن خلف، ابو لہب، ابو جہل، جب بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو ساتھ لعنت بھی بھیجتا ہے۔ اور آپ ہزاروں نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کا جب نام لیتے ہیں تو آپ درود بھیجتے ہیں۔ فقہاء کا، محدثین کا، علماء کا، تابعین، صحابہ، جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو آپ دعا دیتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہم دنیا میں ایسے کام کر کے جائیں کہ کم از کم ہمارا اچھا صدقہ جاریہ باقی رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا سگا بھائی، آپ کے سگے خونی رشتہ دار آپ کو گالیاں دیتے رہیں، آپ پر لعنتیں بھیجتے رہیں آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے، آپ کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ آپ کے پاس کام کرنے والے، آپ کے مامورین، وہ آپ کو بد دعائیں دیتے رہیں، اور پھر آپ کا کوئی اچھا نام لینے والا باقی نہ ہو، کوئی اچھا نام لینے والا باقی نہ ہو۔ یہ کام نہیں کرنا۔ جب بھی یہ کام ہوگا تو میرے بھائیوں یہ ہمارے اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے ہوگا۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں، وقت ہے، لمبی راتیں ہیں، کاروبار ختم ہیں، سارے معاملات کلوز ہیں، تو سوچنے کا موقع تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سوچیں، بستر میں لیٹ کے سوچیں، او یار میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ ایک گٹھ زمین کتنی ہوتی ہے؟ یہی ہے نا بالشت، 5-6 انچ۔ آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ناجائز ہتھیا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق آپ کے گلے میں پڑنے والا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ لو، ہماری تو یہ حیثیت ہے کہ ہم اتنی سی سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہے انسان؟ تو یہ دنیا، یہ زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ اس میں کامیاب کون ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تمہارا اصل گھر، اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم جاننے والے ہو. تمہارا اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے اگر تم جاننے والے ہو. میرے بھائیو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ آخرت کی جنت بھی نہیں پائے گا. میں نے اس پر بڑا غور کیا. ہم نا برطانیہ میں تھے تو وہاں ابھی جو امام کعبہ ہیں شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، یہ آئے، ان کے پاس ہم نے کورس کیا. ان کی ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا خطوات الی السعادہ، سعادت کے راستے. تو ہم نے یہ کورس کیا. اس کے اندر اس ٹاپک پر کہ جو دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ آخرت کی جنت بھی نہیں پائے گا، کم از کم 2-3 دن ہم شیخ نے ہمیں سمجھایا. بہت بڑے محدث ہیں وہ، اور تراویح کی جماعت بھی مسجد نبوی میں کرواتے ہیں. ویسے جمعہ کا خطبہ بھی اکثر ان کا ہوتا ہے. شیخ عبد المحسن القاسم، انہوں نے یہ کتاب رسالہ لکھا تھا. اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ دنیا کی جنت وہ ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ ہے دنیا کی جنت. جو دنیا میں سکون حاصل نہ کر سکا اس کو آخرت کا سکون نہیں ملے گا. آپ نے کتنے دین والے، سمجھ والے، نمازی، زکاتیں صدقے دینے والے دیکھے ہوں گے کہ ان کی دنیا میں سکون نہیں ہے. میں دوسروں کی تو بات ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں دنیا میں سکون؟ کیونکہ وہ منافق ہیں، وہ خیانتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود میں انوالو ہیں، ان کی آنکھیں گندی ہیں، وہ محرم غیر محرم کا فرق نہیں کرتے، ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. اب اس وجہ سے کیا ہے؟ ان کی دنیا میں سکون غارت ہو چکا. دیکھ لیں سکون غارت ہونے کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلا اس کا مطلب شیخ نے بتایا، وہ کہتے ہیں جس کا سکون غارت ہے اس کی سب سے اولین نشانی یہ ہے کہ اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا. پیڑے آل دی، دیر کر کے، پیچھے رہ کے نماز نہیں پڑھنے کو دل کرے گا اس کا. قرآن کھولنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ حدیث نبوی سننے کو تیار نہیں ہوگا. باقی کام آپ اس کو میچ دکھا لیں، آپ اس کو کھلا لیں، آپ اس کو گپ لگوا لیں، آپ تاش کھلوا لیں، آپ چوک چوراہے میں گپ شپ لگا لیں، ساری رات فیس بک پر بیٹھا رہے گا، قرآن کا ایک صفحہ شوق اور رغبت کے ساتھ نہیں پڑھے گا. تو کیا ہوا؟ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون کس کو ہے؟ آیا نماز کو پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ دنیا سے ہٹ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، یہ اس کی دنیا کی جنت ہے. پھر دوسری نشانی، وہ اپنے کام اور کاروبار سے مطمئن، تھوڑا یا زیادہ. وہ اپنے گھر میں مطمئن، اپنے گھر میں بھی اللہ کے دین کا سکون قائم کرنے والا. اصل تو سکون وہی ہے نا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو صبح کے وقت نماز کے لیے بیدار ہوئی، اپنے خامد کو اٹھایا، خامد نہیں اٹھا، اس نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے. اور اللہ اس مرد پر بھی رحمت کرے جو اٹھا اور اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا جب وہ نہیں اٹھ رہی تھی. یہ ہے دنیا کی جنت. اور وہ لوگ نہ نماز، نہ فکر، نہ پریشانی، سورج طلوع ہونے تک سوتے رہتے ہیں، شیطان آ کے ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. سود کھانے والے، نسبت پرسنٹیج پر زندگیاں گزارنے والے، دھوکے کی زندگی گزارنے والے. میرے بھائیوں پھر ایسے لوگوں کا سکون کیا ہے؟ غارت ہوتا ہے. ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان. تو جو بندہ دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ آخرت کی جنت بھی نہیں پائے گا. اور جو دنیا میں سنت کے مطابق صحیح زندگی گزارے گا
تو پھر اس کو آخرت کی جنت بھی ملے گی، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لوگوں سن لو، اصل تمہارا رہنے کا گھر تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھنے والے ہو۔ اب دیکھیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تم دنیا میں کرو گے آگے بھیجو گے یہی تمہیں جزا دی جائے گی، یعنی جو بو گے وہی کاٹو گے۔ پھر اللہ نے کامیابی کا معیار میرے بھائیوں ذکر کیا ہے۔ کامیابی کا کیا معیار ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، آپ ادھر آ جائیں، فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ اب یہ کامیابی کا معیار ہے، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، یہ نہیں کہ بس آج گزر جائے یار، کسی طریقے سے یہ پلاٹ مل جائے، یہ پیسے مل جائیں، یہ میرا معاملہ ہو جائے، یہ ڈیل ہو جائے، یہ کام میں کر لوں، پتہ نہ چل جائے کسی کو، استاد کو، پولیس کو، کسی بڑے کو، باپ کو، میری اس حرکت کا، خباثت کا، شرارت کا، بس اسی چکر میں ساری زندگی چھپتے چھپاتے، دو نمبریاں کرتے، جھوٹ بولتے، دغے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، اللہ کہتا ہے جس کو میں نے آگ سے بچا لیا۔ اب آپ دیکھ لیں آج کل شادیوں کے سیزن ہیں، شادیوں کے اندر میرے بھائیوں پتہ بندے کا اس وقت چلتا ہے یا شادی پر یا غمی پر کہ وہ کتنا اللہ کے نبی سے محبتیں کرنے والا ہے۔ دعوے تو ساروں کے، بڑے بڑوں کے دعوے ہیں، لیکن جب ایسے مواقع آتے ہیں جہاں دین کو قائم کرنا ہوتا ہے وہاں پر آ کر دھڑام سے گر پڑتے ہیں نیچے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ایک دین والا عمل، ایک سنت والا عمل، ایک فرض عمل نکاح، جو کہ اسلام کے بڑے فرائض میں سے، بڑی سنتوں میں سے ہے، اس عمل کو وہ بے حیائی کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ، گندگی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، عریانی کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، رسول اللہ کی سنتوں کے قتل کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر 6 مہینے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی زنانی چنگی نہیں، وہ کہتی بندہ چنگا نہیں، اس نے جی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب بتائے کیا کریں، یہ جی ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، بگیاں بھی کی، گھوڑے بھی کیے، 50 لاکھ شادی پر بھی لگایا، 7,000 روپے پر ہیڈ کے کھانے بھی کھلائے جناب۔ اچھا یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جی جب تک ڈرون کے ذریعے سے فلم نہ بنے اس کی شادی نہیں ہوتی۔ با پردہ عورتیں شادی پر جا رہی ہیں، وہاں ڈرون چڑھایا ہوا ہے، یقین کریں جو با پردہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں وہ اب شادیوں پر جانا ہی بند ہو گئی۔ پھر سکون غارت ہے، پھر اور 10 20 25 سال کے بعد آئیں گے، اے جی بچے نے میرے تے گل نہیں مندے، نافرمان ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں، برے ہیں، باپ کی، ماں کی، فلاں کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، غلط راستوں پر چلتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، نکاح پر تو نے بغاوت کی، اللہ کی ولیمہ تو نے سنت کے مطابق نہیں کیا، مہندیوں کے اندر، بے حیائی کے اندر، ناچ گانے کے اندر تو نے سارا معاملہ گزارا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تیری عورت اس وقت سارے نافرمانی کے کام کرتی رہی، اور وہاں پر جو دیکھے گی وہی آئے گا۔ نماز نہیں، اذکار نہیں، تسبیحات نہیں، تقوی نہیں، پھر کہتے ہیں بات نہیں مانتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی، فرمایا فمن زحزح عن النار، وہ شخص جس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ کامیابی کا معیار تو یار اپنی اولادوں کو ہم بتائیں کہ بیٹے کامیابی تیری ڈگری، تیرا برٹش پاسپورٹ، تیرا آسٹریلیا کا پاسپورٹ نہیں ہے۔ ہاں تو دنیا کی زندگی کے لیے کام، کاروبار، آنا جانا، تجارت، بزنس کر، لیکن اس کو مقصد نہ بنا۔ اب دیکھ لیں ہماری یونیورسٹیوں میں نا اکثر میرے سے سوال آتا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں یونیورسٹیوں میں یا کہیں ہم جائیں تو کہتے ہیں بیٹے آپ کا گول کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ آپ کا گول کیا ہے؟
میں آپ کو، میں خود ڈاکٹر ہوں، زندگی میں نے گزاری ہے دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا گول ڈگریاں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سکل ہے. حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، سب کچھ بنے، یہ ہمارے لیے سکل ہے، ہنر ہے، جینے کا راستہ ہے، حلال رزق کمانے کا راستہ ہے. بس ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول ہے فمن زحزح عن النار، کہ ہم آگ سے بچ جائیں، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائیں. یہ ہمارا گول ہے. بولو آپ، کوئی یونیورسٹی والا، کوئی دنیا کے اداروں والا اس کو ڈینائی نہیں کر سکے گا. اس کو میرا گول دنیا میں یہ ہے کہ میں اچھی سکل حاصل کر کے انسانیت کی، غریبوں کی، مسکینوں کی خدمت بھی کروں گا، حلال بھی کماؤں گا، بیوی بچوں پر بھی لگاؤں گا، اور میرا اصل گول یہ ہے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری میں موت لے کر میں نے جنت لینی ہے اور آگ سے بچنا ہے. یہ ہے گول ہمارا. کس نے بتایا اپنے بچوں کو یہ گول؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں فمن زحزح عن النار، فرمایا جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز فوزن، وہ کامیاب ہے. اچھا جی، ہمارے ہاں کامیاب کون ہے؟ سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ ہمارا وزیر اعظم آ گیا، ہم کامیاب. دوسرا کہتا ہے میرا ممبر بن گیا، ہم کامیاب. تیسرا کہتا ہے میرا یہ ہو گیا، ہم کامیاب. ہر بندے کی کامیابی کا معیار الگ ہے. اللہ نے کامیابی کا معیار کیا دیا؟ جس کو آگ سے بچا کر جنت کا داخلہ مل گیا، فقد فاز، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. اور آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ کیونکہ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا؟ دنیا. سب سے بڑی کیا رکاوٹ ہے؟ دنیا. آگے کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں سن لو، سمجھ لو، جان لو کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان اور کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے. ہم نے اللہ کی قسم بڑے بڑے بلینئرز کو، بڑے بڑے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ایڑیاں رگڑتے ہوئے. یہ سہگل خاندان کا ذکر بزرگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں آج بھی سہگل خاندان پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے تھا. ان کے ایک جو دادا تھے نا، جو شاید 2006-08 میں فوت ہوئے، وہ سہگلوں کا سب سے بڑا بندہ تھا. میرے محترم بھائیوں، دنیا ان کے پاس تھی، ان کے بحری بیڑے چلتے تھے، ساری دنیا میں ان کے کام کاروبار تھے. وہ جب دادا فوت ہو گیا، چند دن پہلے کسی نے اس کی قبر کی تصویر بھیجی. سہگل، اس کے جناب نیچے لکھا ہوا ہے فلاں گروپ آف انڈسٹری اور فلاں گروپ آف انڈسٹری اور فلاں گروپ آف انڈسٹری، اور اتنا پیسہ اور اتنی یہ اور اتنا وہ. میرے بھائیوں، اس کی قبر کے اوپر کیا تھا؟ ایک طرف سے بیٹھی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، دراڑیں پری ہوئی ہیں، اوپر گھاس اگا ہوا ہے. لگتا ہے کہ شاید سالہ سال سے کوئی سہگل صاحب کی قبر پر آیا ہی نہیں. سہگل کا تو بڑا نام تھا، اور اس کے نام کی تو فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس کے نام کے تو ادارے چل رہے ہیں، اس کے نام کے تو بیڑے چل رہے ہیں، اس کے نام کے تو کپڑے لباس آپ پہن رہے ہیں. لیکن وہ مٹی کے نیچے ہے. کوئی اس کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا جا کے دادے کی خبر گیری کر نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ مقصد جو تھا اللہ نے اس کو دنیا میں دے دیا. مقصد تو دے دیا. کاش وہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار شخص ہوتا کہ جن کا صدقہ جاریہ آج تک چل رہا ہے. مدینہ منورہ میں جانا ہوا، وہ بھائی تھے، وہ کہتے ہیں آئیں آپ کو میں اس کنویں پر لے کر چلوں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار خریدا تھا. جو سیدنا عثمان نے پہلے آدھا خریدا، پھر دوسرا خریدا. آج تک اس کنویں کے پانی سے مدینہ سیراب ہو رہا ہے. صدقہ جاریہ تو یہ ہے، مال تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لدا ہوا قافلہ میرے بھائیوں جب لے کر آئے، تو وہ لدا ہوا قافلہ سارے کا سارا غزوہ تبوک کے سامان میں بغیر پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دے دیا. ان کو پتا تھا
کہ آج نہیں تو کل ہم نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے. اور آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سیاہ بھی دیا گیا, مجھے سفید بھی دیا گیا, مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جتنا زندہ رہنا ہے آپ رہ سکتے ہیں, لیکن ایک وقت موت کا آنے والا ہے. لوگوں سن لو, میں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کمرے کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ میرے بھائیوں یہ مواقع ہیں کہ ان موقعوں پر وقت ہوتا ہے نا, جب وقت ہو تو غور و فکر کرنے والا, تدبر کرنے والا, سوچنے والا, اموات دیکھنے والا وہ دیکھے. اب دیکھ لو کرونا پہلے ختم ہو گیا, اب چائنا کے اندر پھر شروع ہو چکا, اس کا نیا ویریئنٹ آ گیا. ایک ایک دن میں ہزاروں بندے مر رہے ہیں. وباؤں سے بچنے کے طریقے کافر کب اختیار کرے گا؟ بے حیائی یہ نہیں چھوڑتے, خنزیر کا گوشت یہ نہیں چھوڑتے, حرام چیزیں یہ نہیں چھوڑتے, اور مسلمانوں کو بھی ان کاموں پر لگانا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. آپ کماؤ, آپ کھاؤ, زکوٰۃ دو, صدقہ دو, حلال کماؤ, حلال لگاؤ, اولاد پر خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اسلام اس سے منع نہیں کرتا, لیکن اپنا گول اس کو نہیں بنانا. اب آپ نے پاکستان کی حالت دیکھی ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی دگرگوں کنڈیشن نہیں دیکھی. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں, ان سب کا اس وقت معاملہ کیا ہے؟ رسہ کشی. ہر شخص کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر. ایم کیو ایم کے 3 دھڑے, وہ کہتا ہے ایک ہو جاؤ, تیسرا کہتا ہے میں نے نہیں آنا, چوتھا کہتا ہے مجھے بنا دو, پرویز لائی کہتا ہے میں نے نہیں جانا, وہ کہتا ہے نہیں تو نے جانا ہے, وہ کہتا ہے حمزہ شہباز شریف 2 ہفتے وزیر اعلیٰ رہے گا, تیسرا کہتا ہے میں وزیر اعظم, چوتھا کہتا ہے. کھینچا تانی کی فضا ہے. کوئی ان میں سے ایک بندہ ایسا جو پاکستان کے لیے کسی گول کو مقرر کرے. پاکستان کا گول کیا تھا؟ ہمارے دادوں پردادوں نے میرے بھائیوں پورے ہندوستان میں کیا گول اختیار کیا تھا, یہ بھی تو ذرا میں آپ لوگوں کو یاد کرواؤں. پاکستان کا کیا گول تھا کہ پاکستان دنیا میں اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آ کر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے. یہی تھا نا. وہ آج 2 قومی نظریے کی بات کرے نا, یقین کرے. ایک گورنمنٹ کے ادارے میں میرا جانا ہوا تو مجھے جو افسر تھے نا وہ کہتے ہیں ذرا ان کو بریف کریں, تھوڑا سا درس دیں. تو میرے بھائیوں میں نے ان کو درس دیا 2 قومی نظریے پر. وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا سارے, انہوں نے آنے ٹڈے دے ٹڈے ایسے آندے کھلے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں 2 قومی نظریہ, اور وہ حیران تھے کہ یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. حالانکہ یہ میں نے بیسک بات کی, بنیادی بات کہ بھائی 2 قومی نظریہ ہے. 2 قومی نظریہ میں اسلام اور کفر الگ الگ ہے, مسلمان الگ ہیں, مسلمان ان کے لیے رہنے کی جگہ الگ ہوگی. اور آج 2 قومی نظریے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ریسیپروکل وزٹس, ہندوستان کے ساتھ ادب اور جناب فلمی اور فلانے تعلقات اور بے حیائی کے تعلقات, ان کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کا تو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کا کیا گول تھا جو ہمارے دادے پردادوں نے نعرہ لگایا تھا؟ ایک ہی گول تھا میرے بھائیوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ گول تھا. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں آپ کسی سے پوچھ لو کہ تمہارا یہ گول ہے, کہتا نہیں ساڈا وزیر اعظم بن جائے, مارچ میں الیکشن ہو جائے, نہیں اکتوبر میں ہوگا, نہیں 13 جماعتیں بنیں گی, ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اچھا پہلے کامیابی کیا تھی؟ 1962 کے اندر میں پڑھ رہا تھا, 1962 میں یہ مملکت خدا داد جس میں آپ ابھی اس وقت بیٹھے ہیں, اس نے جرمنی کو قرضہ دیا. سبحان اللہ. $10 ملین. $10 ملین کس نے جرمنی کو قرضہ دیا؟ پاکستان نے. ہم جرمنی کو قرضہ دیتے تھے. آج جرمنی دنیا کی بڑی 10 اکانومیز میں ہیں. وہ میرے بھائیوں عیسائی ہیں, وہ غیر مسلم,
اپنے کام کے ساتھ ایماندار. دنیا کی سب سے بہترین گاڑیاں کس ملک کی ہیں؟ جرمنی. بی ایم ڈبلیو، آؤڈی، مرسیڈیز کہاں کی ہے؟ جرمنی کی. اچھا، اچھی گاڑی ایمانداری کے ساتھ بنتی ہے. آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے تو سہراب سائیکل کے اندر اتنی بے ایمانی کی کہ آج سہراب ملتا ہی نہیں. آپ کا سہراب کا موٹر سائیکل آیا تھا، کچھ 2-4 سال چلا، آج مجھے نہیں کبھی نظر آیا. وہ چائنا کی چیزیں آپ چلا رہے ہیں، گاڑی آپ نہ بنا سکے. جہاں آپ نے ایمانداری سے تھوڑا سا کام کیا، اللہ نے آپ کو کامیابی دی کہ نہیں. دنیا کے لائٹ ویٹ فائٹر جیٹس کے اندر سب سے بہترین فائٹر جیٹ کون سا ہے؟ JF-17 تھنڈر، یہی ہے نا. JF-17 تھنڈر، اور ابھی اس کا بلاک 3 اور بلاک 4 یعنی جدید بھی آ گیا. کس نے بنایا وہ یار پاکستان میں ہی بنا نا. چلو ٹیکنالوجی کسی نے دی، ٹیکنالوجی کو بنانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. فرانس کی آگوسٹا آپ دوزے جو سب میرین تھی وہ کس نے بنائی؟ آپ کی میرے بھائیوں پاکستانیوں نے. الزرار اور الخالد ٹینک کس نے بنایا؟ پاکستان نے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے ایمانداری سے کام کیا پھر اللہ کی مدد آئی. بڑے بڑے لوگ ہیں. میں خود میرے بھائیوں کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں گیا، میں نے وہاں پر جو انجینئرز دیکھے ہیں، واللہ مکمل داڑیاں، 5 وقت کے نمازی، دعا پڑھ کے تحقیق کرنے والے. یہ نہیں کہ سارے ہی برے ہیں. اللہ سے دعا مانگ کر میرے بھائیوں ان ٹینکوں کے لیے اور پاکستان کے لیے محنتیں کرنے والے، پھر اللہ نے مدد کی، کامیابیاں دی، بہترین نظام آپ نے قائم کیا. لیکن بنیادی طور پر اصولی طور پر دیکھا جائے تو ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں اور ہمارا کوئی حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس لیے دنیا کی زندگی کو جو دھوکے کا سامان قرار دیا گیا، ہم نے اپنا مقصد جو تھا، جو گول تھا پاکستان کا، اس کو چھوڑا. آج بھی آپ پاکستان کا اصل گول اللہ کی فرما برداری اس کو اختیار کر لیں میرے محترم بھائیوں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اور آج ہمارا گول پتہ کیا ہے؟ آج حکومتیں جتنی یہ بیٹھے ہیں ان کا گول پتہ کیا ہے؟ یہ مبارکبادیں دیتے ہیں، مبارک ہو جی، مبارک ہو، سعودی عرب نے $2 ارب دے دیا، مبارک ہو UAE نے اتنے خیرات ڈال دی، IMF نے $1 ارب دے دیا. مجھے یہ بتائیں 25 کروڑ آبادی کا ملک، دنیا کی 6ٹی بڑی آبادی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ کب تک $1 ارب $2 ارب $3 ارب کے اوپر چلتا رہے گا؟ مجھے یہ بتائیں کب تک اس بھیک کے اوپر یہ چلتا رہے گا؟ اور کب تک ہم ان بدماشوں کو اور ان غنڈوں کو اور ان چوروں اور لٹیروں کو کب تک ہم برادریوں کی بنیاد پر اور اپنی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ان کو آگے لے کر آتے رہیں گے؟ جب تک یہ سلسلہ میرے بھائیوں قوم کی طرف سے نہیں رکتا اس وقت تک پاکستان کا کچھ بننے والا نہیں ہے. اور ہم نے اپنا گول جب تک اللہ کا دین، وہی کلمہ طیبہ مقرر نہیں کرنا، سود سے ہم نے باز نہیں آنا، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. سود سے باز آنا پڑے گا. اور یہ سارا سودی نظام ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو 5000 خاندان ہے نا، ان 5000 خاندانوں کو، ان کے بڑوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر ان سے آپ ان کے 25% ایسٹس جو دنیا میں ہے نا، 25% ان کا جو مال ہے، اگر وہی نکلوا لینا تو پاکستان کا قرضہ سارا اتر جاتا ہے. پاکستان لٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور یہ جناب عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ یوکرین عیسائیوں کا ملک ہے جی، یوکرین عیسائیوں کا ملک ہے جس پر رشیا نے حملہ کر رکھا ہے. وہ بھی عیسائی ہیں اور کمیونسٹ ہیں. انہوں نے حملہ کر رکھا ہے یوکرین پر. اور یوکرین کا صدر آج سے 1.5 مہینہ پہلے امریکہ میں گیا ہوا تھا. میں حیران ہوا. اس کو جنگ میں ہے نا، آدھا ملک اس کا تہو تاج ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، لڑائیاں جاری ہیں اور فتنے فساد ہیں، سارا معاملہ ہے. اور وہ اس کا صدر امریکہ میں میرے بھائیوں اس سے ملنے کے لیے جب گیا امریکی صدر سے، تو اس نے میرے بھائیوں ایک پھٹی ہوئی پرانی سی ٹی شرٹ اور ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور بال اس کے بکھرے ہوئے.
ایئر لائن سے اتر رہا ہے، پتا چل رہا تھا یہ کسی جنگ زدہ قوم کا بندہ آیا ہے، اور اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کو کنگیاں کر کے، حالانکہ وہ کر سکتا تھا۔ دنیا کے میڈیا نے دکھایا کہ دیکھو اس نے اپنے ملک کی حالت کو پروجیکٹ کیا۔ یہ ابھی پاکستان ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے جنیوا کے اندر نا، پاکستان ڈونر کانفرنس کے اندر ہمارا وزیر اعظم اور میرے بھائیوں ساتھ لاؤ لشکر پورا 13 پارٹیوں کا جو مکس اچار ہے وہ بھی گیا ہوا ہے، اور نواز شریف اور اس کی بیٹی بھی وہاں سے آ رہے ہیں، وہ وہاں کچھ سرجری کروائیں گے، یہ کروائیں گے، وہ چلو یہ ان کے معاملات ہیں، لیکن آپ ان کو جب اتر رہے تھے واللہ ان کا ڈریس اپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ وہ پھر جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے وہ کہتا ہے اس کا جوتا 5000 اتنے کا۔ یہ بلاول تصویر بناتا ہے دادو کے ان غریبوں مسکینوں جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، اور خود اس کے پاؤں میں سفید رنگ کا ایڈیڈاس کا جوتا تھا $2000 جس کی قیمت ہے۔ اب بھی آپ کو ان کی منافقت سمجھ نہیں آئے گی۔ پاکستان ڈونر کانفرنس ہے، اور اس ڈونر کانفرنس میں شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ کو چاہیے کہ یہ پرانے کپڑے بغیر استری کیے ہوئے ڈال کے جائیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوں، دنیا کو دکھائیں کہ ہم اس طرح ننگے دھڑنگے ہیں اور ہم منگتے ہیں، دو ہمیں کچھ ڈالو ہماری جولی میں۔ انہیں کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے اپنا سارا سیٹ اپ باہر کامیاب کر کے رکھا ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ تو ایسے چلے جائیں گے۔ پسنا تو آپ نے ہے، لیکن ہم جب تک اپنا میرے بھائیوں منشور اور منہج درست نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہماری مدد کرنی ہے جب ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم انفرادی طور پر تو بدلیں، میں ارادہ کروں کہ میں بدل رہا ہوں، ہم نہیں سود لیں گے، ہم بے حیائی سے باز آئے، ہم قطع تعلقی سے باز آئے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، میں رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ان کے پامال نہیں کروں گا، میں مامورین کے حقوق پامال نہیں کروں گا، میں خیانت نہیں کروں گا، یہ ہم تو ارادہ کریں تاکہ ایک ایک بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ورنہ میرے محترم بھائیوں جس طرح کے حالات اور واقعات ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک عزیز پاکستان جو کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس کے نظریے کے اوپر قائم کرنے والا کوئی مخلص بندہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین جب کسی شخص پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن اسلام سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ موقع ہیں جب سردیوں کا موسم ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن، اس کا ترجمہ، تفسیر اور سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ اپنے علمی
خزانے کے اندر اضافہ کریں، کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ اسلام کا علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ تقوی والا ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جاہل کو کیا پتہ ہے۔ تو یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ قرآن، ابھی تو میرے بھائیوں آپ گاڑی میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، کام پہ بیٹھے ہیں، آپ کے موبائل کے اوپر ایپ کھولے گی، آپ وہاں پر کھولیں، قرآن ترجمہ تفسیر پڑھیں۔ پچھلے جمعے میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ذکر کیا، میرے سے 20 احباب نے وہ کتاب منگوائی PDF میں۔ اب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سیرت النبی ہی ہمارا اصل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہی ہمارا اصل ہے۔ ہمارے لیے میرے بھائیوں کوئی سیاسی، کوئی فٹ بالر، کرکٹر نمونہ تو ہے ہی نہیں۔ ہمارا نمونہ اصل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان بچوں کو بٹھا کر سکھائیں، پڑھائیں، بتائیں، وہ قرآن پڑھیں، کوئی ایک آیت کا ترجمہ انہیں یاد کروائیں، جس کو نماز کی دعائیں نہیں آتی وہ دعائیں یاد کریں، ان کے نماز کے طریقے کی اصلاح کریں، اپنی بچیوں کو احکامات سکھائیں، ان کو چھوٹی چھوٹی کتابیں دیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کلپس دکھائیں جن سے وہ دین حاصل کریں۔ ابھی تو بہت کچھ اویلیبل ہے، تو یہ موقع ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اگلی زندگی میں ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کے اندر بہتری آئے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان اور توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے بڑا کوئی میرے بھائیوں اللہ کا رحم اور فضل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہم گزشتہ 2 ہفتے پہلے ہم نے وہ واٹر پلانٹ کا ذکر کیا تھا، وہ الحمدللہ اب چل رہا ہے، احباب اس سے آسانی کے ساتھ پانی اور وہ سہولیات لے سکتے ہیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، بالخصوص جس نے اس کو بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بڑا عمل ہے اس دور میں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آج سے چند ماہ قبل دتو چوڑ کی ہماری جماعت کے احباب ہمارے پاس آئے تھے۔ وہاں 1980 کی مسجد ایک بنی ہوئی تھی جو کہ گر گئی، تو اسے باقاعدہ گرا کر دوبارہ نئے سرے سے الحمدللہ کھڑا کیا۔ یہاں آئے، یہاں سے آپ بھائیوں نے تعاون کیا، بعض احباب نے تعاون کیا الگ سے بھی، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب 13-14 مرلے کی وہ جگہ ہے، وہ پہلے لینٹر تک ان کی تیاری، پلر اور سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آج کل کی مہنگائی میں جو ہے لینٹر ڈالنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ تقریباً وہ بھائی بتا رہے تھے کہ 21-22 لاکھ کا ہمارا اس 13-14 مرلے کے لینٹر کا خرچہ ہے، اور یقیناً ہے، کیونکہ سریہ 200 کے قریب اور اسی طرح 1100 1050 کی بوری سیمنٹ کی، وہ بجری کا ٹرالر جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے 50,000 کا تھا، ابھی وہ 1.25 لاکھ کا ہے، یعنی بہت زیادہ مہنگائی کی کیفیت ہے۔ اب اس گاؤں کے اندر یہ اکیلی مسجد ہے اور اس پورے علاقے کے اندر یہ سب سے بڑی مسجد ہے، تو الحمدللہ وہاں پر ایک دعوت تھی، وہاں ایک پورا نظام تھا، ابھی وہ سامنے کسی دارے کے اندر وقتی جماعت کروا رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک عظیم صدقہ جاریہ ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں خرچ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے وہاں لگایا تھا اور میرا وہ قبول ہو گیا۔ اصل تو ہے قبول ہو جانا۔ تو بھائی وہ ہمارے پاس آئے ہیں، راجہ طارق صاحب ہیں، ساتھ ان کے ساتھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا لینٹر کی تیاری ہے جی، ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، کرنا اپنے لیے ہے۔ اور یہ لینٹر جو ہوتا ہے نا، یہ وہ حصے ہیں یا بنیادیں کہ جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، جب تک یہ مسجد مرکزیں رہتے ہیں اس وقت تک یہ لینٹر یہ تو رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے، اپنے لیے، آباء و اجداد کے لیے، دادے پردادے کے لیے، اس صدقہ جاریہ میں ہم حصہ ڈالیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی جب ہم رب کے دربار میں پیش ہوں تو اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ فرمائے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے اتنے صدقہ جاریہ پیچھے چل رہے ہیں، جن وجہ سے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اسے جنت دیتا ہوں، یہی ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھرپور تعاون کریں، سریہ، سیمنٹ، بجری اور ریت اور مزدوری، ظاہر ہے یہ اس میں 4 بڑی چیزیں ہوتی ہیں،
کوئی بندہ اگر سیمنٹ یا سریا لے کے دینا چاہے کوئی مسئلہ نہیں. پچھلے دنوں ہمارے بھائی تھے, انہوں نے کہا جی میں 100 بوری دیتا ہوں, انہوں نے وہ مونگ سے ہی لدوائی اور الحمدللہ وہاں ان کو بھیج دی, ساتھ ریت بھیجی, وہ انہوں نے لگا دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مال لے کے دینا چاہے تب بھی بھائی موجود ہیں, ہمیں بتا دیں, ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے بھیجنا ہے. مالی کا تعاون کرنا ہے تو یہ ابھی کیونکہ اسی سلسلے میں جاری ہیں اور بھائی اسپیشلی اس سردی میں آپ کے پاس آئے ہیں تو بھرپور تعاون کیجیے گا تاکہ ان کا مسجد کا یہ کام آگے بڑھ سکے اور اللہ رب العالمین میرے اور آپ سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.